تو ہم اس کو کہیں دبا بھی سکتے تھے. ہمارے پاس اپنی زمین تھی, اپنی گاڑیاں تھیں, زمین میں دبا سکتے, کہیں پھینک کے آ جاتے. ہم اس قتل شدہ عورت کو اس کے وارثوں کو کیوں دیتے, گھر میں بلا کے کیوں دیتے, یہ لاش اٹھا کے لے جاؤ. یہ کچھ سیاسی لوگ ہیں, کچھ گورنمنٹ کی ایجنسی ہیں جن کی یہ پلاننگ ہوئی ہے. جس طرح یہ منفی پروپیگنڈا ہوا نا, کچھ عرصے بعد یہ مثبت پروپیگنڈا بھی شروع ہے. اس کی تحقیق ہو رہی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, کرائم برانچ والے کا. پھر وہ کہتے ہیں, اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا جو اس نے دیکھا, اب اس کو ختم کر دیا گیا. بھائی جب وہ اکیلی تھی, اس نے کام دیکھا, تو دوسروں کو اس نے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ میں نے یہ کام دیکھا, تب مجھے مار دیا. صحیح زبردست اخباروں میں بھی شرم نہیں آتی ہے نا. صحیح بات. ہاں یہ جو پکڑا جاتا ہے اس نے میرے خواب میں آ کے وہ بتایا نا. ہاں جی ہاں جی. ایک سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام, عیسی علیہ السلام کی تصویریں تو بہت آ رہے ہیں, دجال کہاں ہے, اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. اگر میں نے ابھی کہا نا دجال کہاں جگہ دیکھنے کو ابھی اللہ وقت کا انتظار کرو, جو مجانب اللہ ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا. دجال بھی دور نہیں, پاکستان کے نزدیک ہی. اچھا, آپ نے الف لام میم کا راز کھولا ہے. قرآن میں اور بھی حروف مقطعات ہیں, مثلا الف لام را کا کیا راز ہے؟ سلطان الفقراء کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں خدا کہو یا بندہ کہو, دونوں صحیح ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خدا بن جائے؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر لطیفے ہیں وہ تو ہیں ہی. اگر ان کے ذریعے وہ ولی بنتا ہے تو وہ خدا نہیں کہلاتا. کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص انوار, جن کو جسد توفیق کے لیے وہ بولتے ہیں, وہ دیتا ہے. کسی کو طفل نوری دیتا ہے وہ اپنی طرف سے, تو پھر وہ بندے میں وہ بندہ نہیں ہوتا ہے, پھر وہ اللہ ہی بولتا ہے. اور ان کے لیے کہتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیال آیا کہ دیکھوں میں کیا ہوں, کیسا ہوں میں, جسے تم کو کبھی خیال آتا ہے اس چیزیں میں دیکھوں کیسا ہوں میں. اللہ کو بھی خیال آ گیا کہ دیکھوں میں کیسا ہوں. سامنے عکس پڑا, وہ عکس کی روح بن گئی. اللہ اس پہ ایسے ہو گیا, وہ اللہ پہ عشق ہو گیا. اللہ وہ حضور پاک کی روح مبارک. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی سے پھر جمبش ادھر ادھر گھما تو 7 اور روحیں بن گئی. وہ سلطانوں کی روحیں تھی نا, تو وہ روح جب دنیا میں آئیں تو پھر صوفی سلطان بو رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کہا جاؤ تب بھی غلط نہیں ہے, کہ وہی روحیں. اس کے لیے جاؤ نا تو صوفی سلطان بو رحمۃ اللہ کا رسالہ روح شریف ہے, اس کا مطالعہ کرو تو زیادہ مطمئن ہو جاؤ گے. گستاخی معاف, عرب ممالک میں گناہوں کا انبار ہے اور آپ سب جگہ جا کر ذکر قلب کی دعوت دیتے رہے, تو ذکر قلب کی دعوت آپ ان میں کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم ہر جگہ جا کر دیتے ہیں, عرب میں بھی کہ لیکن جن کو اللہ چاہتا ہے ان کے دل میں اللہ شروع ہوتے, جن کو وہ نہیں چاہتا ہم پلٹ کر تو جاتے ہیں. جن کو چاہتے ہیں پھر ہماری ہمت بڑھتی ہے, پھر تو اور چلے جاتے ہیں. سرکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر حق پر ہو تو آگ میں آ جاؤ, آیا ہم ایسا کریں یا نہیں؟ نہیں, وہ میرے سے معاملہ رکھو, جتنے بھی مخالف ہیں ان کو بھی اکٹھا کرو, مجھے بھی اکٹھا کرو. جو مخالف ہے میرے کو میں کیا تعلق ہے, میرا سے تعلق ہے, سب مخالف اکٹھا کرو نا, تو مجھے بھی ان میں ڈالو, ان کو بھی آگ میں ڈالو. کون بچتا ہے کون چلتا ہے. جتنے مولوی فتوے لگائے ہوئے ہیں سب کو لو, آگ سن لو, ان کو بھی ڈالو, مجھے بھی ڈالو. شاہی صاحب, میں آپ سے براہ راست سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں بتائیں. ہاں,
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے کئی سوال ہیں لیکن آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں جو اب تک اس محفل میں نہیں ہوئی ہے آپ سے. وہ متعلق ہے آپ کی شان میں تصویر کے حوالے سے. بہت اس کا چرچا رہا, مختلف لوگ سنتے رہے ہیں. سوال آج نہیں ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں. ہم آپ کو آج موجودہ جو شکل ہے آپ کی, اس شکل میں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اس شکل میں ارتقا وجود آیا ہے اور آئندہ جا کے مختلف اور روپ دھاڑے گا. تو چاند جو ہے وہ ہمیشہ سے اپنے روپ میں موجود ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو شبیہ ہے وہ آپ کی ہے, جبکہ روز اول سے وہ شبیہ موجود ہے اور روز آخر تک وہ ایسا رہے گا. تو آیا اس کی دعویت کہاں تک حقانیت تک موجود ہے؟ ایک سوال یہ, اس کا جواب مکمل ہو جائے تو دوسرا سوال کرتا ہوں. اس کا مجھے تو یہ نہیں پتا ہے کب سے اس میں صورت آئی ہے, کب تک رہے گی. یہ علم کامل ہے کہ چاند پہلے دن سے آخر دن تک اپنی شکل میں قائم رہے گا. بہت سنے نا, بہتر. پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ صورت نظر آتی ہے, پھر جب میں نے دیکھی پھر اس کو اگر یہ بات غلط ہو جاتی تو میرا 20 سال کی جتنی بھی تبلیغ تھی سب سے پانی پھر جاتا نا. کمپیوٹر کے اوپر اس کو پھر چیک کرایا, اپنی تصویر بھی دی, یہ بھی دی, انگلینڈ میں بھی چیک کرایا, امریکہ میں بھی چیک کرایا. جب انہوں نے تصدیق کری ہے تب میں نے کہا کہ تصویر ہماری ہے. کیوں ہے, جس نے دی ہے اس کو ہم کو علم نہیں, لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصویر ہماری ہے. اس کے لیے چاند بھی ہر مہینے ہوتا ہے, ابھی بھی ہوگا. ہماری بھی تصویر کھینچو, وہ بھی تصویر کھینچو, کمپیوٹر میں دو. اگر غلط ہوگی تو پھر ہم سے سوال کرنا نا. اگر ہے تو پھر تسلیم کرو نا ہے, اگر نہیں ہے تو پھنساؤ نا ہم کو. ہم تو حکومت کو بھی کہتے ہیں اس کو مانو نہیں. کئی دفعہ حکومت نے کہا اگر یہ غلط ہے تو بہت بڑا جھوٹ ہے, فراڈ ہے, تو ہم کو گرفتار کیوں نہیں کرتے ہو. اگر یہ صحیح ہے تو تسلیم کرو, لوگوں کو بتاؤ صحیح ہے, تمہارے پاس وسائل ہے نا. اور یہ آج سے نہیں 5-6 سال سے یہ شو شروع ہے نا. انہیا باتوں کے اوپر ہمارے اوپر ایسی پکڑ ہو رہی ہے, مقدمے چل رہے ہیں, لوگ بہتان لگا رہے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی آج یہ مولوی ہم کو چھوڑ دیتے. پہلے انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہو ہی نہیں سکتی. اب کہتے ہیں کہ ہے لیکن یہ کوئی ولایت کی دلیل تھوڑی ہے, اب یہ تسلیم کرتے ہیں. اور ہم بھی اسی چکر میں ہیں کہ کوئی اٹھے اور اس کی تحقیق کرے. غلط ہے جو مرضی سے صحیح ہے تسلیم کرو, منافقت نہ کرو. کیا گورنمنٹ ایجنسیاں نہیں ہوں گی؟ ہم ہر طریقے سے گورنمنٹ تک پیغام پہنچاتے ہیں, اخباروں کے ذریعے پہنچائے, تقریروں میں کہا, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تحقیق کرو نا. اگلا سوال اجازت ہے.